شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو سیاحت کے کردار سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس نے دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں کی لڑکیاں جو کہ نہایت ہی خوبصورت، جو کہ آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئیں گی۔ یہاں پر کوڑا اٹھانے والی لڑکی بھی آپ کو ملکہ حسن نظر آئے گی، اور یہاں کی سیکیورٹی گارڈ اس ملک کی ملکہ کیسے بن گئی۔ ناظرین، آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ لڑکیوں کے چکر میں تھائی پہنچے، لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ جسے وہ لڑکی سمجھ رہے تھے وہ تو ہجڑا نکلا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے چھوئے بغیر بتایا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی ہے یا ہجڑا؟ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے آئے ہو تو پلیز سجاد ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہاں تو دوستو، تھائی لینڈ کا آفیشیلی نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے، جس کا مطلب آزاد قوم کے رہنے کی جگہ۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سرزمین پہلے کبھی بھی کسی کی غلام نہ تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ آزاد قوم کہلاتے ہیں۔ اس کا پرانا نام سیام تھا۔ یہ آئینی سلطنت ہے۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ یہاں پر مردوں کی طرح عورتیں بھی ہر شعبے میں کام کرتی ہیں۔ روزمرہ کے کاموں میں بائک استعمال کرتی ہیں، دکانوں پر کام کرتی ہیں، اور دکانوں پر اپنا روایتی لباس شرٹ اور سکرٹ میں نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کا ویلکم کرنے کا طریقہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ یہ لوگ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، ہلکا سا سر جھکا کر اور مسکرا کر اپنے مخصوص تھائی سٹائل میں دوسروں کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایسے ملیں گے جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور یہ معیشت دنیا کے 20ویں نمبر پر آتی ہے۔ ان کی معیشت کے کردار میں سیاحت، جسم فروشی اور ایکسپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1990 میں یہ ملک ایک صنعتی ملک بن گیا تھا، اور ان کا شمار دنیا کی اہم برآمدات ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کی سالانہ GDP تقریباً 455 ملین ہے۔ آج یہ ملک برآمدات میں زیادہ الیکٹرانکس، گاڑیوں کے پارٹس اور گارمنٹس سیل کرتا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل بینکاک ہے، جس کی آبادی تقریباً 10 ملین کے قریب ہے۔ بینکاک کو دنیا بھر کے سیاحوں کا پسندیدہ شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لیے اس شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ترین شہر قرار دیا گیا۔ بینکاک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے۔ جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے، ان کے لیے تو بینکاک، تھائی لینڈ بہت سستا ہے۔ یہاں کے لوگ سفر کرنے کے لیے سب وے، بس، ٹک ٹک اور ٹیکسی کا استعمال کرتے ہیں۔ سب وے اور بس سستی ہیں، ٹیکسی اور ٹک ٹک ذرا مہنگی ہیں۔ یہاں پر ٹیکسیوں کے کام کرنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ ٹیکسی کے فرنٹ پر کیمرہ لگا ہوتا ہے، جس کا رخ پچھلی نشست پر بیٹھے مسافر کی جانب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایک تختی پر ڈرائیور کی تصویر اور اس کے کوائف درج ہوتے ہیں۔ آپ کسی حادثے کی صورت میں ان کوائف کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ محکمے میں اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر مسافروں کو اغوا کر کے ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں بدھا کے مجسمے ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، خواہ وہ دکان، ہوٹل، مارکیٹ، گاڑی، مندر، ہر جگہ یہ مجسمے توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 6 کروڑ 90 لاکھ ہے، جو کہ 52% شہر اور 48% گاؤں میں آباد ہے، اور اس ملک کی آبادی کے لحاظ سے 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور 2 بیڈ دستیاب ہوتے ہیں۔ اس ملک میں 5 لاکھ کے قریب ایڈز کے مریض ہیں۔ یہاں پر حکومت ہر ایک تھائی کے پہلے بچے کو سالانہ 36,000 اور ہر ماہ 6,000 بات ان کی پرورش کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ آفر ان غیر ملکیوں کے لیے بھی ہے جن کی بیویاں تھائی ہیں۔
اس ملک کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +66 ہے، جس کی آفیشلی لینگویج تھائی ہے۔ اس ملک کی 90% آبادی تھائی زبان بولتی ہے اور 10% لوگ ملائی اور برمی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 76 سال ہے۔ دوستو، خوبصورتی کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں، جو کہ یہ بات ثابت کرتی ہے تھائی لینڈ میں کچرا اٹھانے والی عام سی لڑکی، جو کہ تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن چکی ہے۔ یہ 17 سالہ لڑکی خنیتا فینسنگ، جو اپنی ماں کے ساتھ سڑکوں سے کچرا اٹھاتی تھی، جو آج خوبصورتی کا ایوارڈ جیت کر تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں 101 ایئرپورٹ، 19 ایئر لائن، 270 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سالانہ 6.5 کروڑ افراد سفر کرتے ہیں۔ اس ملک کے بڑے پیمانے پر پاکستانی پٹھان بھی رہتے ہیں، جنہیں تھائی پٹھان کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پٹھان تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے تھے اور آج وہاں پر ہی رہائش پذیر ہو چکے ہیں، اور آج وہاں پر بہت زیادہ پیسہ اور نام کما چکے ہیں۔ آج ان کی وہاں پر 4تھی یا 5ویں نسل چل رہی ہے۔